واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جو تہمت لگی تھی، اس واقعے میں سے ہمارے لیے جو سیکھنے کی باتیں، ہمارے لیے جو دروس ہیں، ہمارے لیے جو سمجھنے کی باتیں ہیں، ان باتوں میں سے ہم نے ایک بات کا تذکرہ کیا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ کیا ہے نا، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ اس کو اپنے لیے برا مت سوچیں، بلکہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہارے لیے اچھائی ہے۔ ان اچھائیوں کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ بھئی ایک طرف پورا مہینہ وحی نہیں آ رہی، پورا مہینہ اللہ کے نبی انتہائی پریشان ہیں، پورا مہینہ ہر طرف یہی بحث، یہی مباحثے اور یہی چمے گوئیاں چلتی رہیں، جبکہ رب العالمین کہتے ہیں کہ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ تو ان بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری دانست کے مطابق کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسی پوزیشن زندگی میں آئے جسے ہم پسند نہ کرتے ہوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، اور ان حکمتوں کا تذکرہ کرتے ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ بظاہر کئی ایک فیصلہ جات ایسے ہوتے ہیں جو نقصان والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بیہائنڈ، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خیر اور وہ بھلائی ہوتی ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان بھلائیوں میں سے یا ان باتوں میں سے یا اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے سورۃ الکہف میں موجود ایک واقعے کی طرف میں اشارتاً آگے چلتا چلوں کہ جس وقت موسیٰ اور خضر علیہم السلام نے سفر شروع کیا اور وہ اس کشتی میں سوار ہوئے، تو پہلی بات یہ کہ اس کشتی والوں نے ان سے کوئی کرایہ نہیں لیا، ان کو فری آف کاسٹ بٹھایا، کیونکہ وہ خضر علیہ السلام کو جانتے تھے۔ لیکن جو وہ سفر شروع ہوا تو خضر علیہ السلام نے ایک کلاڑا اٹھایا اور اس کلاڑے سے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ کمٹمنٹس میں یہ بات لکھی تھی، باہمی ان دونوں کا معاہدہ یہ تھا کہ میں آپ کا شاگرد رہوں گا، لیکن ان کی طرف سے، استاد کی طرف سے شرط یہ تھی کہ بیچ میں آپ نے بولنا نہیں ہے، کیوں کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، وضاحت طلب نہیں کرنی، بس دیکھتے جائیں، سنتے جائیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی توڑ دی، اچھا ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور وجہ بھی سامنے رکھی
اس بات کا بھی تذکرہ ضرور کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اب اگر پانی اندر آئے لتغرق اہلہا، یہ کشتی ساری کی ساری ڈوب جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو خضر علیہ السلام نے آگے سے ان کو کہا کہ بھائی میری اور آپ کی جو بات ہوئی تھی آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو بیچ میں وضاحت نہیں طلب کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا، مجھے ایک اور چانس دیجیے گا۔ جب وہ کشتی سے اترے دوسری طرف چل پڑے تو کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا، گردن مروڑ کے اس کو قتل کر دیا، بالکل چھوٹا بچہ نابالغ۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا کہ بھئی یہ تو وہ جو پچھلا کام ہوا وہ تو پھر بھی مالی نقصان تھا، یہاں تو جان گئی، اور ایک ایسا بچہ جس کا کوئی گناہ نہیں، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، نہ کوئی اس نے قتل کیا، نہ کوئی اس کا ایسا گناہ ہے جس کے پاداش میں اس کو قتل کیا جائے۔ پھر دوبارہ سے اعتراض کیا تو خضر علیہ السلام نے بجائے صفائی دینے کے، بجائے وضاحت دینے کے، ان کو اپنا وعدہ دوبارہ یاد دلایا کہ بھائی میرا اور آپ کا ایک وعدہ ہوا، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس صرف ایک اور چانس، آخری، اگر پھر بھی میں نے کوئی بات کی تو پھر آپ میری طرف سے معذور سمجھے جائیں گے۔ جب وہ آگے چل پڑے ایک دیہات، ایک گاؤں میں جا کر ان لوگوں سے مطالبہ کیا کہ ہم مہمان ہیں، کھانے کے لیے اگر ہمیں کچھ ملے تو، انہوں نے صاف انکار کیا کہ بھئی اپنا کام کریں، ہم نہیں دے سکتے۔ دو ہی بندے تھے، پورا گاؤں مل کر ایک ایک نوالا بھی گھر سے آتا تو دونوں کا کام ہو جانا تھا، لیکن وہ لوگ بڑے شریر تھے، بڑے عجیب قسم کے لوگ تھے۔ بہرحال انہوں نے ضیافت تو کچھ نہ کی، یہ دونوں حضرات، دونوں ساتھی، دونوں بزرگ ایک سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ خضر علیہ السلام کی نظر ایک دیوار پہ پڑی، وہ دیوار بالکل گرنے کے قریب تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دیوار گر رہی ہے، وہ جا کے کھڑے ہو گئے اور یوں ہاتھ کا اشارہ کر کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ طبیعت مزاجاً تھوڑا گرم تھے، جلالی طبیعت کے تھے، اس طرح کی کوئی بات دیکھ لیتے فوراً بول اٹھتے۔ انہوں نے پھر سے بات کی کہ بھئی یہ اتنے عجیب لوگ ہیں، ہم نے ان سے خود ضیافت کا مطالبہ کیا، انہوں نے از خود تو کچھ ویسے بھی نہیں دیا، ہم نے مطالبہ کیا پھر بھی نہیں دیا، اور آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ دیوار ٹھیک کرنی ہی تھی تو آپ اس پر اجرت لے لیتے، سفر ہمارا لمبا ہے، رستے میں کوئی نہ کوئی ہم اس سے کوئی کھا پی لیتے، کوئی اپنا خرچہ پانی کر لیتے۔ خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی ھذا فراق بینی و بینک، بھئی میرا اور آپ کا چلنا بڑا مشکل ہے، آپ کی طبیعت کچھ اور ہے، میری طبیعت کچھ اور ہے، آپ کا مزاج طالب علمانہ مزاج نہیں ہے، علم کو سیکھنے کے لیے انتہائی عاجزی برتنی پڑتی ہے، انکساری اپنانی پڑتی ہے، چار زانوں ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے، بہت زیادہ گزارا کرنا پڑتا ہے، جبکہ آپ کی طبیعت طالب علمانہ نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا میں ان کی اصلیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جہاں تک معاملہ وہ کشتی کا ہے جس کا میں نے تختہ توڑ دیا تھا، در حقیقت یہ لوگ بڑے نیک تھے، اچھے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھائی کی، ہمارے ساتھ نیکی کی، ہم سے کرائے بھی نہیں لیا، ہمیں رسپیکٹ سمجھتے ہوئے، رسپیکٹیبل سمجھتے ہوئے ادب احترام کے ساتھ ہمیں جگہ دی۔ اب جس طرف یہ لوگ جا رہے تھے، در حقیقت وہاں ایک غاصب ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو کوئی اچھی سی کشتی دیکھتا ہے نا اس کو غصب کر لیتا ہے، اس کو ظالمانہ طور پہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اب ان کی کشتی بھی اچھی تھی، بھلی تھی، اور ان کو بیچاروں کو اس ظالم بادشاہ کا چونکہ پتہ نہیں تھا، میں نے بظاہر تھوڑا سا ان کا نقصان کرا کر ایک تختہ توڑوا دیا اور ان کی پوری کشتی میں نے بچا لی۔ اب بظاہر تھوڑا سا اگر سوچیں،
ان کشتی والوں بیچاروں نے بھی خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت برا سوچا ہوگا، بہت عجیب سی سوچ سوچی ہوگی کہ بھائی ہم نے تو ان کے ساتھ احسان کیا، بھلائی کی، ان سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور اس بندے نے ہماری کشتی توڑ دی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ جو خیر پیچھے چھپی ہوئی ہے، اس خیر سے وہ لوگ باخبر نہیں تھے۔ جہاں تک معاملہ اس چھوٹے بچے کا ہے، رب العالمین کے علم کے مطابق اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے فتنہ بننا تھا، ان کے ایمان کے لیے اس بچے نے بڑا ہو کے خطرہ بننا تھا۔ ان کے والدین کے ایمان کا خطرہ تھا کہ ایمان چلا جاتا اگر یہ بڑا ہوتا تو۔ رب العالمین نے مجھے حکم دیا آپ اس بچے کو اسی عمر میں قتل کر دے۔ رب العالمین نے اس کی روح قبض کر لی تاکہ یہ بچہ بھی بچپن میں فوت ہو کے جنت چلا جائے اور والدین کا ایمان بھی بچ جائے۔ اب بظاہر آپ سوچئے گا نا، وہ ماں کتنی روئی ہوگی، کتنا اس نے واویلا کیا ہوگا، کتنا اس نے برا بھلا کہا ہوگا، کتنا وہ آنسو بہا چکی ہوگی کہ بھئی میرا چھوٹا سا بچہ، کوئی اس کا گناہ ہی نہیں اور اتنی بے دردی سے اس کو قتل کیا گیا، کوئی غلطی نہیں اس کی، پتہ نہیں کون تھا، کہاں سے آیا، کیوں قتل کیا گیا میرے بچے کو۔ لیکن در حقیقت وہ جو اس کے پیچھے رب العالمین کی طرف سے چھپی ہوئی ایک بھلائی ہے، ایک خیر ہے، اس خیر کا چونکہ اس ماں کو پتہ نہیں۔ جہاں تک معاملہ اس دیوار کا ہے تو یہ دیوار در حقیقت اس کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، اور وہ ایک نیک بندہ گزرا ہے، فوت ہو چکا ہے، اب اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رہ چکے ہیں۔ یہ دیوار اگر گر جاتی تو وہ خزانہ نکل آتا اور ان گاؤں والوں نے سب نے مل کے اس کو لوٹ لینا تھا، ان یتیموں کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگتا، کیونکہ یہ بڑے ظالم ہیں، کیونکہ بڑے شریر ہیں، بڑے عجیب ہیں۔ ہمیں انہوں نے ضیافت ہماری نہیں کی تو یہ ان یتیموں کے خزانے کو کیوں کر چھوڑتے؟ لہٰذا رب العالمین کے حکم سے میں نے اس دیوار کو درست کیا تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو وہ اپنے لیے اس خزانے کو نیچے سے نکال کے اپنے استعمال میں لے آئے۔ یہ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں رب العالمین نے موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا جو واقعہ نقل فرمایا، اس میں سے میں نے یہ تین باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ معلوم یہ ہوا کہ بظاہر زندگی میں بہت سارے کام ایسے آئیں گے جو آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، یہ میرے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہے، یہ میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، میرے لیے بہت بڑا نقصان والا فیصلہ ہے، جبکہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، کہ بھئی تم اس کو اپنے لیے برا مت سمجھنا، بلکہ اس میں تمہارے لیے ایک بھلائی موجود ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کی دانست، آپ کی سوچ کی اپروچ اس حکمت تک ہو یا نہ ہو، آپ کو اس بھلائی کی سمجھ آئے یا نہ آئے، اپنے یقین کو محکم کر لیجئے گا، اپنے یقین کو پختہ کیجئے گا کہ رب العالمین کی طرف سے کیے جانے والے فیصلے ان فیصلوں میں آپ کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور کچھ نہ ہو دنیا میں رب العالمین اپنے بندے کو کسی مشکل میں ڈال کے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور کچھ نہ ہو رب العالمین آخرت میں اپنے بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ رب العالمین نے در حقیقت اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کیا ہوتا ہے، جبکہ اس بندے کی سپیڈ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اس تھوڑی سی زندگی میں اس مقام تک پہنچ جائے، تب جا کر رب العالمین اپنے اس بندے کو مشکلات میں گھیرتا ہے، رب العالمین اپنے اس بندے کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، اپنوں کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، حکمرانوں کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اس بندے کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، اور یہ بندہ اس کے اوپر صبر کر کے اس کی رفتار کو رب العالمین بوسٹ اپ کرتا ہے، اس کو تیز کرتا ہے، تاکہ میرا یہ بندہ اپنے لیے جو بنایا گیا اس کا مقام ہے وہاں تک ایزیلی اور آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔
یہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی زندگی میں مایوس نہ ہوا کریں، کبھی بھی مشکلات سے پریشان نہ ہوا کریں، کبھی بھی رب العالمین کے حوالے سے ایسی سوچ نہ سوچا کریں کہ بھائی یہ مصیبت میرے اوپر کیوں ہے، رب العالمین میرے ساتھ ایسے کیوں کرتا ہے، میری قسمت آخر ایسی کیوں ہے۔ یہ سب کچھ، ان تمام تر سوالات کا جواب لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم اس آیت کے اندر پنہا اور موجود ہے۔ ایک دوسری بھلائی جس کا آج ہم تذکرہ کریں گے، جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو تہمت لگی، تو ہمارے لیے سیکھنے کی بات کیا ہے؟ قرآن سورۃ الحج میں رب العالمین نے ایک بات کا تذکرہ فرمایا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، رب العالمین اپنے مومن بندوں کی طرف سے از خود دفاع کرتا ہے، از خود دفاع کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے ایمان۔ بندے کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر رب العالمین کی طرف سے اس کا دفاع کیا جائے گا، اور جس قدر ایمان میں ویکنس اور کمزوری آئے گی، ضعف اور سقم آتا رہے گا، اتنا رب العالمین کی طرف سے دفاع میں کمزوری آتی رہے گی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اور کافی سارے واقعات جو رب العالمین کے اس کام کے حوالے سے تاریخی اعتبار سے، قرآنی اعتبار سے، احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے ہیں کہ رب العالمین اپنے نیک بندوں، اپنے مومن بندوں کا دفاع کیسے کیسے کرتا ہے۔ رب العالمین کیسے کیسے خرق عادت، جو بالکل لاجیکلی وہ کام بندے کی سمجھ میں آتے ہی نہیں کہ یہ کام بھی ایسے ہوگا، لیکن رب العالمین اپنے مومن بندوں کا دفاع کرنے کے لیے اس رول اور اس اصول کو توڑ کے ایک عقل کے منافی اور عقل کے مخالف کام رب العالمین کروا دیتا ہے۔ بہت سارے اس کے واقعات موجود ہیں۔ آگ کی صفت ہے جلا دینا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی خاطر آگ کے اندر کتنے دن گزارے تھے؟ رب العالمین نے آیا اس آگ سے جلانے کی صفت سلب نہیں کی تھی۔ رب العالمین نے آیا قرآن میں ہمیں یہ نہیں بتایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامن، لیکن زیادہ بھی ٹھنڈی نہ ہونا، کہیں ٹھنڈک کی وجہ سے میرے بندے ابراہیم کو نقصان نہ پہنچے، وسلامن، سلامتی والی ہو جانا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہترین دن کون سے گزارے ہیں؟ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ کہتے وہ دن جو میں نے آگ کے اندر گزارے ہیں وہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن تھے، سلامتی والے دن تھے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، رب العالمین کیسے کیسے اپنے مومن بندوں کا دفاع کرتا ہے، رب العالمین کیسے کیسے اپنے مومن بندوں کی عزتوں کو بچا کے رکھتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ اسی سفر ہجرت میں جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے، ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام ان کے ساتھ تھیں، اور وہ واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، یاد ہونا چاہیے، جس وقت اس ظالم بادشاہ نے غلط نیت سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، رب العالمین نے کیسے دفاع کیا؟ صرف دفاع کیا رب العالمین نے، یا دفاع کے ساتھ ساتھ وہی ظالم بادشاہ مجبور اس بات پر ہوا کہ اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت پر مامور کیا اور ان کو گفٹ کر دیا۔ یہ ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا کی عملی تصویر اور اس کا عملی نمونہ۔ صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الجمعہ میں ایک روایت نقل فرمائی، ایک قصہ نقل فرمایا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا جریج، بڑا نیک نام اور بڑا عبادت گزار، بڑا اللہ والا، بڑا پارسا، دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہنے والا۔ ایک جنگل میں ایک سائیڈ پہ آبادی سے اس نے اپنے لیے ایک جھونپڑی بنائی تھی، اور اس کے چرچے بڑے تھے، اس کی عبادت گزاری کے، اس کے پاک دامنی کے، اس کے عفت کے، دنیا سے زہد اور تقوی کے قصے بہت معروف تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ شریر قسم کے آپس میں بیٹھے ہوئے، وہ
اسی طرح کی کچھ پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم اس بندے کو کیسے پھنسا سکتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک واقعہ جو ہم تک پہنچا ہے صحیح بخاری کی، امام بخاری کی وساطت سے، در حقیقت اس میں ایک سبق اور درس ہے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ ان کے پاس آئی اور یہ نماز پڑھتے ہوئے کھڑا تھا، ماں جی نے آواز دی یا جریج، تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ الہی امی و صلاتی، ایک طرف میری ماں ہے مجھے بلا رہی ہے، دوسری طرف میری نماز ہے، اب میں نماز توڑ دوں، اپنی ماں کی بات سن لوں، یا میں اپنی نماز میں جاری رہوں؟ اس نے فیصلہ یہی کیا کہ میں اپنی نماز میں جاری رہوں، اپنی ماں کو اس نے ترجیح نہیں دی۔ اگلے دن پھر اس کی والدہ آئی اور دوبارہ سے آواز دی یا جریج، دوبارہ سے وہ نماز پڑھ رہا کھڑا، یہی سوچ رہا اسی شش و پنج میں کہ الہی امی و صلاتی، ایک طرف میری ماں ہے جبکہ دوسری طرف میری نماز ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ترجیح اس نے اپنی نماز کو دی۔ تیسرے دن پھر سے والدہ ماجدہ آتی ہیں، دوبارہ سے 12 سے آواز دیتی ہے یا جریج، لیکن وہ پھر نماز پڑھتے ہوئے کھڑا اپنی نماز کو ترجیح دیتا ہے۔ اس موقع کے اوپر والدہ ماجدہ کے دل سے ایک بد دعا نکلی، اللہم لا تمتہ حتی یرا وجوہ الممسات، یا اللہ میرے اس بیٹے اس جریج کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کے چہروں کو نہ دیکھے۔ اب ایک طرف ماں کی بد دعا ہے، اس کے دل سے نکلی ہوئی آہ ہے، رب العالمین اس ماں کی دعا کی بھی لاج رکھتا ہے، اور آگے رب العالمین اپنے نیک اور پارسا بندوں کا دفاع بھی کرتا ہے۔ کیسے؟ ذرا سنیے گا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا کی عملی تصویر۔ یہ جو 2-4 لوگ تھے جس کا پہلے میں نے اشارہ کیا، بیٹھے سوچ رہے تھے کہ ہم اس بندے کو کیسے پھنسا سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک انتہائی خوبصورت بدکار دوشیزہ، اس نے کہا کہ میں کرتی ہوں، یہ کون سا معاملہ ہے، مرد کیا ہوگا اور کسی خاتون کے سامنے وہ ٹکے گا کیا؟ اس نے بڑی بڑی باتیں کی اور وہ گئی جا کر جریج کو بدکاری کی دعوت دی، لیکن جریج نے اس کی ایک نہ سنی، اس کی طرف کوئی التفات نہ کیا، کوئی توجہ نہ دی، اور وہ یوں جریج کے پاس سے بالکل لاجواب اور بالکل مایوس ہو کے واپس پلٹی۔ لیکن چونکہ جب وہ اپنے گھر سے اپنی مجلس سے اٹھنے لگی تھی، اس وقت تک اس نے چونکہ باتیں بڑی بڑی کی تھی، اب اس نے ایک اور جھانسا دینے کی کوشش کی کہ بھئی میں نے اس بندے کو بدنام ضرور کرانا ہے۔ وہاں قریب ایک چرواہا ہے، اس چرواہے کے پاس گئی، چرواہے کو بدکاری کی دعوت دی، اس نے بدکاری کر لی، وہ بدکار خاتون حاملہ ہو گئی۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ یہ جریج کا ہے، جس جریج کو تم بڑا پارسا سمجھتے ہو، جس جریج کو تم بڑا نیک سمجھتے ہو، بڑا اللہ والا سمجھتے ہو، لو جی یہ اس نے میرا ساتھ بدکاری کی اور یہ اس کا بیٹا ہے۔ وہ لوگ گئے، اس نے ایک نہ سنی، لوگوں نے جا کر اس جریج کو مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، اس کی جھونپڑی کو جلا ڈالا۔ بالآخر جب وہ لوگ تھک گئے تو اس نے پوچھا کہ گناہ میرا کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ گناہ کا پوچھتے ہیں؟ ایک طرف تو آپ اتنے نمازی، اتنے پارسائی، آپ کی مشہور، آپ کے قصے، آپ کی کہانیاں، دوسری طرف آپ نے یہ بدکاری کی، یہ بچہ تمہارا ہے، بدکاری کی ہوئی ہے تم نے۔ اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا، وہ بچہ کدھر ہے؟ ایک تو بچے کو لے آئیں۔ جب وہ بچے کو لے کر آئے، اس نے کہا مجھے ایک 2 رکعت نماز پڑھنے کی فرصت دے۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے رب کے ساتھ اپنا لنک مضبوط کیا، اپنا رابطہ مضبوط کیا، اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ تو نے میرا دفاع کرنا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ جب وہ بچہ لے کے آئے، 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد اس نے اس کے پیٹ میں یوں انگلی ماری اور اس بچے سے کہنے لگا کہ من ابو کا، بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ بول اٹھا کہ میرا باپ وہ فلاں چرواہا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، چھوٹا شیر خار بچہ 2-4 دن کا، وہ کیا بول سکتا ہے؟ اس کو کیا سمجھ ہوتی ہے کہ میرا باپ کون ہے، میں کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں؟ لیکن رب العالمین جب اپنے بندوں کے دفاع کے اوپر اتر آتا ہے تو پھر یہ سب کچھ میرے رب کے لفظ کن میں موجود ہے، پھر میرا رب یہ سب کچھ کرواتا ہے۔ لہٰذا اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑیے گا،
اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے گا، اپنے آپ کو مومن بنائیے گا۔ رب العالمین نے ہماری طرف سے دفاع کرنا ہوگا، کسی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں کوئی دفاع کی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اس کی عملی تصویر ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا سنا ایک شیر خوار بچہ، ظاہری بات ہے ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے جو کہ خرقی عادت ہے، بظاہر اتنا چھوٹا بچہ بول نہیں پاتا، لیکن رب العالمین جب مومن بندوں کا دفاع کرتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے اس سے معافیاں تلافیاں مانگنا شروع کر دی اور کہا کہ ہم تمہارے لیے تمہارے اس جھونپڑی کو سونے کا بنا دیتے ہیں، چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا بھئی جیسے میری جھونپڑی تھی ویسی ہی بنا دینا، اور ایک مرتبہ پھر سے اس نے اپنے رب کے ساتھ اپنے لک اور تعلق کو مضبوط کیا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، رب العالمین اپنے نیک بندوں کا دفاع کرتا ہے۔ قرآن میں ایک اور واقعہ جو کہ بی بی مریم علیہ السلام ان کے متعلق ہے، بڑا معروف واقعہ ہے، سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے، اور اس طریقے سے اور بھی کئی ایک جگہوں پر۔ جس وقت بی بی مریم علیہ السلام، یہ سب کو ہم کو معلوم ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، یہ رب العالمین کی طرف سے ایک کلمہ تھا، رب العالمین کی طرف سے ایک روح ہے، القاہا الی مریم، جو رب العالمین نے اس روح کا القاء کیا تھا بی بی مریم علیہ السلام کی طرف۔ اور جس وقت وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اپنے ہی لوگوں نے بی بی مریم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ قالوا یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، آپ تو ایک بہت عجیب کام کو آپ نے آنا کیا، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا تھا، نہ تمہاری والدہ کوئی ایسی بری تھی، یہ آپ نے کیا، نہ کوئی آپ کی شادی، نہ آپ کا کوئی خاوند، ایسے ہی بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا تمہارا؟ سبحان اللہ، رب العالمین کیسے اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، عیسیٰ علیہ السلام ابھی گود میں ہیں اور کہنے لگے، بول اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب العالمین نے مجھے کتاب دینی ہے، رب العالمین نے مجھے نبوت دینی ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا کی عملی تصویر ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ یقیناً سب نے سن رکھا ہے، کیسے رب العالمین نے اپنے بندے یوسف کا دفاع کیا، ان کی عزت کا۔ وہ خواتین جو یا تو پہلے گٹھ جوڑ بنا کے یوسف علیہ السلام کو بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھی، اور عزیز مصر کی بیوی کی ایما اور ان کے اشاروں اور ان کے ارادوں پہ چل رہی تھی، لیکن جس وقت میرے رب نے اپنے نیک بندے، اپنے برگزیدہ بندے یوسف کے دفاع کا وقت وہ لے کے آیا نا، تو اس وقت وہ خواتین از خود بول اٹھی، از خود انہوں نے اقرار کیا کہ اللہ کی قسم ہم نے یوسف کے بارے میں کوئی برا جانا ہی نہیں، کہ وہ اس کے اندر کوئی برائی ہے۔ اور عزیز مصر کی بیوی جس نے پہلے یہ کہا تھا اپنے خاوند سے کہ وہ شخص جو تمہارے اہل کے بارے میں اس طرح برا ارادہ رکھتا ہو، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ الا ان یسجن، یا تو اس کو قید کیا جائے یا اس کے علاوہ اس کو کوئی اور سزا دلائی جائے۔ رب العالمین نے اسی عزیز مصر کی بیوی کو گویا کرایا، الآن حصحص الحق، اب بات بالکل واضح ہو گئی، حق بالکل واضح ہو چکا ہے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اس کو بدکاری کی دعوت دی تھی، لیکن رب العالمین نے اس بندے کو بچا لیا تھا۔ رب العالمین اپنے مومن بندوں کا دفاع کرتا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ اور سیم واقعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ کا ہے۔ یقیناً 1 مہینے تک وہ مدینے کی فضا گرد آلود ضرور رہی، 1 مہینے تک مدینے کے اندر یہ بحث و تمحیص ضرور ہوتی رہی، لیکن بالآخر رب العالمین نے قرآن بنا کر اتارا ہے، رب العالمین نے قرآن بنا کر اپنی نیک بندی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کا دفاع کیا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہ ہے میرے پروردگار کے ترتیبات اور اس کے طریقے۔ لہٰذا ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے، ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ غور کریں، ہم اپنے آپ کو مومن بنائیں۔ دفاع میرے رب نے کرنا ہے، اور وہ کسی بھی اعتبار سے،
وہ کسی بھی حوالے سے مجھے مالی اعتبار سے کوئی مسئلہ ہے، مجھے ڈر ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، رب العالمین نے آپ کے مال کا دفاع از خود کرنا ہے۔ یاد ہے نا واقعہ صحیح بخاری کا کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فطرانے کو مسجد نبوی کے اندر ایک ڈھیر لگا کر رکھا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مال کے چوکیدار تھے۔ ابلیس اور شیطان ایک رات انسانی شکل میں چوری کرتے پکڑا گیا، دوسری رات دوبارہ پکڑا گیا، تیسری رات جب پکڑا گیا اور ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے تجھے چھوڑنا نہیں، اللہ کے نبی کے میں تجھے حوالے کروں گا، اس نے آخر میں ایک بات کی کہ میں آپ کو ایک چیز سکھاتا ہوں، بتلاتا ہوں، جب آپ رات کو سونے لگے تو آپ وہ کلمات پڑھ دینا، کہہ دینا، رب العالمین کی طرف سے ایک دفاع کرنے والا تمہارے اوپر مأمور ہوگا، رب العالمین تمہارا دفاع کرے گا، تمہارے مال کا دفاع کرے گا، ساری رات بے شک سوئے رہے، کوئی پہرے داری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور ان کو آیت الکرسی پڑھا کر سکھا کر چلے گئے تھے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، رب العالمین یوں اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہم اپنے یقین کو کامل بنائیں۔ شرط کیا ہے؟ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، دفاع میرے رب نے کرنا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، آئیے اپنے ایمان کو ٹٹولیے، اپنے ایمان کے حوالے سے سوچئے، میں کہاں کھڑا ہوں، میری پوزیشن کیا ہے، اور اس کا ایک سادہ سا فارمولہ، ایک سادی سی بات جس سے مجھے اپنے ایمان کے حوالے سے پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی میرے ایمان میں قوت طاقت کس قدر زیادہ ہے۔ ایک سمپل سی بات، اپنے ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایمانی پوزیشن میری کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں وہ فارمولہ سکھایا، فرمایا کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے نا، جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے، ہر وقت اس کے دماغ کے اوپر یہ گناہ سوار ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ میں نے جھوٹ بولا، یہ میں نے داڑھی منڈوائی، یہ میں نے دھوکہ کیا، یہ میں نے فراڈ کیا، یہ میں نے فلاں چیز کی، ہر وقت ڈر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پہاڑ اب آ کر اس کے سر پہ آ گرا اور اب آ کر آ گرا، یہ مومن بندے کی نشانی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تو گناہ کرنے کے بعد میری کیفیت یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر ایمان کی رمق موجود ہے، میں مومن ہوں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہیں نہ کہیں رب العالمین میرا دفاع کرے گا۔ اس کے برعکس جو فاسق اور فاجر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایمانی کیفیت جو بالکل گراف گر چکا ہوتا ہے، ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے ایک مکھی آئی، آ کر ناک پہ بیٹھ گئی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے یوں اشارہ کر کے مکھی کو اڑا دیا اور بات ختم۔ اسے پرواہ ہی نہیں کہ بھئی میں تو رب کا بندہ تھا، مجھے تو یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے سرے سے یہ سوچ آتی ہی نہیں کہ بھئی میں تو رب العالمین کا بندہ تھا، مجھے یہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بالکل سرے سے اس سوچ میں آتا ہی نہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے ایمان کا گراف بالکل گر چکا ہے، جو کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا کی عملی تصویر وہ بیچارہ کہیں بھی کبھی بھی نہیں بن پائے گا۔ اب میں اپنے آپ کو دیکھوں، میری پوزیشن کیا ہے۔ اگر مجھ سے دیکھیں غلطی ہو جانا، کمی کوتاہی کا رہ جانا، یہ بشری تقاضا ہے۔ ہر بندے کے اندر کمیاں کوتاہیاں بہت ساری موجود ہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اصل چیز یہ ہے بندے سے غلطی ہو، بندے میں کمی رہ جائے، بندے میں کوتاہی رہ جائے، فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے، فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ کر جائے کہ یا اللہ میں تو تیرا بندہ تھا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں کر گزرا، لہٰذا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اب میں نے اپنے ایمان کو جانچنا ہے اس فارمولے کے ساتھ۔ میری پوزیشن کیا ہے؟ آیا راتوں کی میری نیند برباد ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے؟ کہیں ایسے ہوا کہ مجھے رات کو نیند صرف اس وجہ سے نہ آئے کہ بھی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا؟ اگر تو میری یہ پوزیشن ہے تو پھر مجھے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اس کی عملی تصویر کہیں نہ کہیں میں بن سکوں گا۔
لیکن اگر ایسے نہیں ہوتا تو پھر میرے لیے لمحہ فکریہ ہے، مجھے سوچنا چاہیے کہیں اس حالت میں، اس کیفیت میں مجھے موت نہ آئے، کیونکہ مرنے کے بعد جتنے بھی مراحل ہے وہ ایمان کی طاقت کے بلبوتے سب کچھ سر کرنا پڑے گا۔ ایمان میں طاقت اور قوت ہوئی تو وہ مراحل آسان ہوں گے، اگر ایمان میں طاقت اور قوت نہ ہوئی تو وہ مراحل انتہائی کھٹن، انتہائی مشکل اور انتہائی پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔